مثلاً فرض کر لیں ایک کاز ہے، اس کاز کے خلاف کوئی جا رہا ہے، اور ایک ہدف ہے، اس ہدف کے خلاف کوئی جا رہا ہے، اور اس کے خلاف جانے کی وجہ کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں مثلاً، یا اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے، اس مفاد کو پانے کے لیے وہ اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستے اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ شدید محبت ہے اور اس کے محبت میں جو راہ حق ہے اور جو واقعیت ہے اسے چھوڑ کے یا اس کی تعویل کر کے یا اس میں کوئی ڈنڈی مار کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی کی نفرت میں یا کسی تعصب میں، اس طرح کے کاموں کے نتیجے میں وہ مشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کسی بھی مشن میں کمزوری ایجاد کرنا عقلاً بھی قبیح ہے۔ دنیا میں دنیاوی معاملات میں بھی ایسے، ملکوں کے اندر بھی اگر ملک کا ایک آئین ہے، اس آئین کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، اختلافات ایجاد ہو جائے تو وہ ملک لامحالہ کمزور ہو جائے گا، اور ملک کو کمزور کرنا جائز نہیں ہے عقلی طور پہ، یعنی قطع نظر از دین، یعنی وہ ملکی قوانین کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سے امت محمد کو امت کیوں کہتے ہیں؟ لفظ امت ام یا امو سے ہے، ٹھیک ہے، اور ام کو بھی اسی لیے ام کہتے ہیں کہ سب کے لیے وہ مرجع ہوتی ہیں۔ اچھا، امت یعنی جس کا قصد کیا جائے، ما قصد الیہ، وہ امہ ہے، تو یعنی پیغمبر اکرم نے جو دین لے آیا ہے وہ مقصود حق بھی ہے اور مقصود انسان بھی ہونا چاہیے، اس کے گرد سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر دراڑ اور انشقاق پیدا کرنا کسی بھی وجہ سے ہو، جو میں نے پہلے بیان کیے، ان کی وجہ سے یعنی دراڑ، انشقاق، اختلاف یہ پیدا کرنا شرعاً حرام ہے اور قانوناً جرم ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کمزور ہو جائے گی۔ جیسے ممالک کمزور ہو جاتے ہیں، امت مسلمہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ امت مسلمہ کو کمزور کرنے والی چیز قطعاً حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اختلاف ہے، نظر ہے، وہ اختلاف قصور ذاتی کا نتیجہ ہے، نافہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ فرض کر لیں کہ مولانا صاحب بھی، آپ بھی حقیر بھی قرآن اور سنت سے، مثلاً بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور سنت سے استخراج احکام کی کوشش کر رہے ہیں پورے خلوص نیت کے ساتھ، اور اس کے اندر جتنی توانائی تھی وہ توانائی بھی پوری لگا دی، اس نے پوری سعی کی، پورے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا، اور جس نتیجے تک پہنچا وہ نتیجہ اس کے نتیجے سے الگ ہے۔ اس نے بھی اسی طرح محنت کی ہے، لیکن وہ نتیجہ اس کا ان سے الگ ہے، ان کا نتیجہ مجھ سے الگ ہے، میرا نتیجہ ان سے الگ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس بنیاد کے اوپر کیا اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف تو پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ اختلاف چونکہ عمدی نہیں ہے اور جان بوجھ کے اس مشن کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اختلاف کوئی مقبول قبیح نہیں ہے، اور بلکہ اس کے نتیجے میں کبھی کبھی علوم پھلتے پھولتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اس قسم کے اختلاف کے نتیجے میں، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا اختلاف کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہر وہ اختلاف، مگر اگر اس بنیاد کے اوپر اتحاد پارا پارا ہو جائے، نہیں، اگر عاقل انسان ہو تو اتحاد کیسے پارا ہو جائے گا؟ میں یہاں تک پہنچا ہوں، آپ وہاں تک پہنچا، آپ اس پہ عمل کریں، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور ویسے شرعاً بھی اس کا لیا حاصل کردہ نتیجہ میرے لیے حجت نہیں ہے، میرا حاصل کردہ نتیجہ اس کے لیے حجت نہیں ہے۔ میں کیوں اس کی بات پہ عمل کروں، وہ کیوں میری بات پہ عمل کرے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں، اس کی امت منتشر نہیں ہوتی ہے اس سے، اس کی وجہ سے نہیں